حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر مسجد آتا ہے اور اس کے گھر سے نکلنے کا سبب صرف نماز ہی ہوتی ہے، تو اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا اور ایک گناہ مٹاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کے اثر کی وجہ سے ان کی پیشانی، ہاتھ اور پاؤں سفید اور روشن ہوں گے۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اعرابیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے دیکھا کہ کیا فلاں معاملے میں ہم پر گناہ ہے، کیا فلاں معاملے میں ہم پر گناہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو، ان میں سے کسی میں بھی اللہ تعالیٰ نے گناہ نہیں رکھا سوائے اس کے کہ کوئی اپنے بھائی کی عزت سے کچھ بھی کھیلے، تو دراصل یہی گناہ ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، اگر ہم دوا علاج نہ کریں تو اس میں بھی گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو، دوا علاج کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض نہیں بنایا جس کی شفا اس کے ساتھ نہ بنائی ہو سوائے بڑھاپے کے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بندے کو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ان میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اخلاق۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، سوتے وقت عصمت کا سرما ضرور لگاؤ، کیونکہ اس سے نظر نگاہ تیز ہوتی ہے اور بال اٹھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے اوپر عصمت کو لازم کر لو، اس لیے کہ وہ بینائی تیز کرتا ہے اور بال اگاتا ہے۔ وضاحت: عصمت ایک پتھر ہے جو اصفہان ایران میں پایا جاتا ہے، اس سے تیار کردہ سرما بہترین اور مفید ہوتا ہے۔ عزیز دوستوں، اس طرح کی مزید